اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی سال 2021 کی صحافتی آزادیوں کی درجہ بندی سے متعلق رپورٹ کے حوالے سے، جس کے مطابق چین، بھارت، ایران، سعودی عرب، بنگلہ دیش، ویتنام اور شمالی کوریا جیسے ملکوں میں صحافتی آزادیوں کی صورتحال بے حد خراب ہے۔ صحافیوں کے تحفظ اور میڈیا کی آزادی کے لیے کام کرنے والے ایک غیر سرکاری عالمی ادارے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے سال 2021 کے لیے صحافتی آزادیوں کی درجہ بندی سے متعلق اپنی رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق پاکستان میں میڈیا کی آزادی کی صورتحال بدستور تشویشناک ہے اور دنیا کے 200 ملکوں کی فہرست میں پاکستان کا نمبر پچھلے سال کی طرح اس سال بھی 145واں ہے۔ صحافتی آزادیوں کے اس عالمی انڈیکس میں بھارت کا نمبر 142واں ہے، جبکہ بنگلہ دیش 152 نمبر پر ہے۔ ناروے، فن لینڈ اور سویڈن بالترتیب پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر کے ساتھ فہرست میں سب سے اوپر ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین، بھارت، ایران، سعودی عرب، ویتنام اور شمالی کوریا جیسے ملکوں میں صحافتی آزادیوں کی صورتحال بے حد خراب ہے، جبکہ ناروے، فن لینڈ اور سویڈن بہترین درجہ بندی کے ساتھ بالترتیب پہلے 3 نمبروں پر ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ میں بھی حساس معاملات پر رپورٹنگ صحافیوں کے لیے آسان نہیں رہی۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے سالانہ انڈیکس میں دنیا کے باقی خطوں میں اور ممالک میں بھی صحافتی آزادیوں اور صحافیوں کے لیے مشکلات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ بھارت کا شمار بھی رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے انڈیکس میں ایسے ممالک میں کیا گیا ہے جو صحافیوں کے لیے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ سال 2020 کے دوران بھارت میں 4 جرنلسٹ کو ان کے کام کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نریندر مودی کے سال 2019 میں انتخابات کے بعد صحافیوں کے خلاف پولیس، سیاسی کارکنوں کی جانب سے تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، اور دوسری جانب وزیر اعظم کی بھارتیہ جنتا پارٹی کا دباؤ بھی صحافیوں پر بڑھا ہے کہ وہ ہندو قوم پرست نظریے کا پرچار کریں۔ ایشیا بحر الکاہل کے خطے کو، جس میں 34 ممالک شامل ہیں، صحافتی آزادیوں کے حوالے سے بدترین خطہ قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق صحافیوں، بلاگرز کے لیے یہ دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے۔ چین اور ویتنام کو صحافیوں اور بلاگرز کے لیے سب سے خطرناک ممالک کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ افغانستان، پاکستان، فلپائن اور بنگلہ دیش بھی اسی خطے کا حصہ ہیں۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی تفصیلی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جولائی سن 2018 میں عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ ڈرامائی انداز میں بڑھا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کھلی سینسرشپ کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، جن میں ملک کے بعض طاقتور اداروں کی طرف سے دباؤ ڈالنے کے مختلف طریقے استعمال کیے گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں انٹیلیجنس اداروں کا سویلین حکام پر بھی کنٹرول واضح حد تک بڑھا ہے۔ پاکستان کا میڈیا جو متحرک ہونے کی روایت رکھتا ہے، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی رپورٹ کے مطابق اب ملک کی ڈیپ اسٹیٹ کا ترجیحی ہدف بن گیا ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی رپورٹ کے مطابق اخبارات کی ترسیل، بالخصوص روزنامہ ڈان کی ترسیل میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں۔ میڈیا اداروں کو اشتہارات کی بندش کا کہہ کر دھمکایا گیا ہے۔ ایسے ٹیلی ویژن چینلز جو حزب اختلاف کو اپنا ایئر ٹائم دیتے ہیں، ان کی نشریات کو جام کیا گیا ہے۔ ایسے صحافی جنہوں نے رپورٹ کے مطابق کچھ متعین کی گئی حدود کی خلاف ورزی کی، انہیں ہراساں کرنے کی مہم کا سامنا کرنا پڑا۔ رپورٹ کے مطابق کئی صحافیوں کو سال 2020 میں اغوا کیا گیا تاکہ انہیں پیغام دیا جا سکے کہ ایسی سٹوریز نہ کرو جو ناپسندیدہ ہوں، ورنہ آپ کا خاندان آپ کو سلامت نہیں دیکھ سکے گا۔ بین الاقوامی صحافتی تنظیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مرکزی دھارے کی روایتی میڈیا کو قابو کرنے کے بعد انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر بھی ایسے مواد پر کنٹرول کی تیاری کی جا رہی ہے جو با اختیار اداروں کی پسند کے خلاف ہے۔ اس مقصد کے لیے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے بقول حکومت آن لائن ریگولیشن لانے کی تیاری کر رہی ہے، جس کا مقصد واضح طور پر سینسرشپ ہی ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ایک نیا رجحان جو سامنے آ رہا ہے وہ سائبر ہراسمنٹ کا ہے، یعنی انٹرنیٹ پر ہراساں کرنے کا۔ اس طریقے کے تحت رپورٹ کے مطابق صحافیوں، بالخصوص خواتین صحافیوں کی ٹرولنگ کی مہم شروع کر دی جاتی ہے۔ پاکستان کے مغربی صوبوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں رپورٹروں کو بدستور فیلڈ میں خطرات کا سامنا ہے، جہاں وہ سیکیورٹی فورسز اور مسلح باغیوں کے درمیان لڑائی کا ہدف بن جاتے ہیں۔ سال 2020 میں 4 صحافیوں کو اپنی صحافتی خدمات کی انجام دہی کے دوران ہلاک کر دیا گیا، بالخصوص ان حالات میں جبکہ وہ بدعنوانی یا منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف تحقیقاتی رپورٹنگ کر رہے تھے۔
جنوبی امریکہ کے ملکوں میکسیکو، کولمبیا، برازیل اور وینیزویلا میں کرپشن، سائبر نگرانی اور حکومتی تشدد نے آزاد صحافت کی راہ میں سخت مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے متعلق کہا گیا ہے کہ صحافی ریاست کی طرف سے نگرانی کے عمل یا جاسوسی جیسے معاملات پر کھل کر کوریج نہیں کر سکتے۔ امریکہ کی درجہ بندی تاہم ایک درجے بہتر ہوئی ہے۔ گزشتہ سال دنیا کی بہتر صحافتی آزادی والے ممالک کی فہرست میں امریکہ کا نمبر 45واں تھا، جو کہ اس سال 44واں ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ صحافتی آزادیوں کی اس عالمی انڈیکس میں پاکستان 145ویں نمبر پر ہے، جبکہ بنگلہ دیش 152 نمبر پر ہے۔ ناروے، فن لینڈ اور سویڈن بالترتیب پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر کے ساتھ فہرست میں سب سے اوپر ہیں، جبکہ فہرست میں چین 177ویں، ایران 174ویں اور سعودی عرب 170ویں نمبر پر ہے۔ ایریٹریا کا نمبر آخری ہے جو 180ویں نمبر پر ہے، جبکہ شمالی کوریا نیچے سے 179ویں نمبر کے ساتھ بدترین صورتحال کے حامل ملکوں میں دوسرے نمبر پر ہے۔